والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کو قبول دیں اور جس طریقے سے میں فرماؤں دل حاضر کر کے بارگاہ رسالت میں نظر ہمیں محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دوستان محترم، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حکمی نافذ فی کل حال. غوث پاک فرماتے ہیں میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے. وہ غوث پاک کے حکم کیا ہیں؟ ان میں سے چند حکم غوث پاک کے مریدوں میں آپ کو سنا رہا ہوں. غوث پاک نے ہمیں کیا کہا؟ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الفتح ربانی کی 14ویں مجلس میں لیس بینکم نبی موجود بصورت حتی تتبعوه. غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو، اس وقت بظاہر تم کسی نبی کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم اس نبی کی پیروی کرو. یعنی زمین پر نبوت تو آخری ہمارے نبی ہی کی ہے، مگر غوث پاک فرماتے میرے مریدو اس وقت تم کسی نبی کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ جس نبی کی تم پیروی کرو. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں فَإِذَا اتَّبَعْتُمُ الْمُتَّبِعِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم المحققین فی اتباعِ فَكَأَنَّمَا قَدِ اتَّبَعْتُمُوهُ. غوث پاک فرماتے اگر تم نبی کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ دیکھ کر ان کی پیروی کرو، تو غوث پاک فرماتے اگر تم نبی کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر تم انہیں تو دیکھ رہے ہو نا جو نبی کی پیروی کر رہے ہیں. اگر تم ان کی پیروی کرو گے جو نبی کی پیروی میں سچے ہیں فَكَأَنَّمَا اتَّبَعْتُمُوهُ، تو گویا تم نے اپنے نبی کی پیروی کر لی. اور اب غوث پاک سے بڑا نبی کی اتباع کرنے والا ولیوں میں کون ہو سکتا ہے؟ غوث پاک تو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور نے قدم رکھا میں نے حضور کی اطاعت و اتباع اور پیروی میں وہاں وہاں قدم رکھا. سوا نبوت کے کہ چونکہ ختم نبوت تھی ہمارے نبی کی تو وہاں میں جا نہ سکا، ورنہ جہاں جہاں حضور گئے حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت اور حضور کی اتباع میں بھی وہاں گیا. اب غوث پاک
پاک کا خود فرمان ہے لیس بینکم نبی موجود بصورت حتی تتبعوہ، کہ تم کسی ظاہری نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم ان کی پیروی کرو، تو پھر اس نبی کی پیروی کرنے والوں کی پیروی کرو۔ اگر ان کی پیروی بھی تم نے کی تو تم نے اپنے نبی کی پیروی کر۔ تو اب وہ جو نبی کی پیروی کرنے والے ہیں ان میں سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی اطاعت و اتباع میں جہاں جہاں حضور نے قدم رکھا میں نے وہاں وہاں قدم رکھا۔ تو اب انہی کی اطاعت کر لیتے ہیں ہم، انہی کی پیروی کر لیتے ہیں ہم، انہی کے احکامات کو مان لیتے ہیں ہم۔ کیا فرما گئے ہیں ہمارے سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں تَأَدَّبُوا بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ تَعَالَى، اللہ کی بارگاہ کے احکامات پر عمل کرو، کما کان یتأدب من سبقکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اے لوگوں تم بھی ویسے عمل کرو۔ اب جو غوث پاک نے لفظ لکھا ہے نا، اگر میں بولتا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے، مگر اب غوث پاک کی بات سے کس کو مجال ہے کہ ناراض ہو جائے؟ کون ہے جو یہاں سے سر پھیر سکے؟ غوث پاک کہتے ہیں تَعَدَّبُوا بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ، اللہ کی بارگاہ کے احکامات پر عمل کرو، کما کان یتعدب من سبقکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ اور اب غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ انتم مخانیس و نساء بالاضافۃ الیہ، غوث پاک کہتے ہیں میں تمہیں یوں دیکھتا ہوں کہ اگلوں کی بنسبت تو تم عورتیں اور مخنث ہو۔ مخنث مانے ہجڑا، کہ وہ پہلے والے کلمہ پڑھے تو پھر کلمے پر ڈٹ گئے، وہ پہلے والے جنہوں نے غلامی قبول کی تو غلامی میں رچ بس گئے، وہ پہلے والے جنہوں نے عشق کا دعویٰ کیا تو اس کی دلیلوں سے زندگی بھر دی انہوں نے۔ لیکن غوث پاک کہتے ہیں لوگوں تم کو میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تم مخانیس و نساء بالاضافۃ الیہ، کہ ان اگلوں کی بنسبت تو میں تمہیں ہجڑے اور عورتیں دیکھ رہا ہوں، کہ تم میں کوئی مردانگی نہیں ہے، کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل تو کرتے نہیں۔ کلمہ تم نے پڑھا ہے تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کیوں نہیں؟ جب اپنے نبی کو مان لیا ہے تو ان کے احکامات پر عمل کیوں نہیں؟ اور اب غوث پاک آگے جو لفظ لکھتے سنیے، فرماتے شجاعتکم عندما تأمرکم بہ نفوسکم واہویتکم واتباعکم، غوث پاک فرماتے شجاعتکم تمہاری تو ساری بہادری اسی میں ہے کہ تمہارا نفس تمہیں کیا کہتا ہے، واہویتکم اور تمہاری تمنائیں تمہیں کس بات پر ابھارتی ہیں، واتباعکم اور تمہاری طبیعتیں تمہیں کیا کہتی ہیں۔ بس تمہاری طبیعت جو کہتی ہے تم وہاں بہادر بن جاتے ہو، جب تمہارا نفس تمہیں کسی بات کا کہتا ہے تم بہادر بن جاتے ہو، جہاں تمہاری تمنائیں گڑائی جاتی تھی وہاں تم بہادر بن جاتے ہو۔ غوث پاک کہتے ہیں حقیقی بہادری کیا ہے؟ اللہ اکبر، الشجاعۃ فی الدین تکون فی قضاء حقوق اللہ تعالی۔ غوث پاک فرماتے سچا بہادر وہ ہے جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، جو اللہ کے احکام مانتا ہے، جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہا، مانتا نہیں ہے، وہ بہادر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخنث ہے اور وہ تو عورتوں کی طرح ہے، وہ مرد کیسے کہا جائے؟ اور اب غوث پاک کے اگلے لفظ سننا، حالانکہ یہ جتنے ٹکڑے میں کر رہا ہوں ایک پر یہ باتیں بولنے کی ہے ہی نہیں، میں اپنے آپ میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، یہ باتیں بولنے کی نہیں ہے، یہ بس آنکھیں بند کر کے بس غور کرو اس پر کہ غوث پاک نے کیا کہتے ہیں، تھوڑا جاؤ گہرائی میں۔ غوث پاک آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، لا تستعینوا۔ اب جب یہ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے نا، لوگ کہیں گے یہ کیا مولانا لوگ کہہ رہے ہیں،
تو غوث پاک نے کہہ دیا کہ میرے کہنے والوں تمہیں کیا کہا جائے گا؟ غوث پاک کہتے ہیں لا تستہینوا بکلمات الحکماء والعلماء. غوث پاک فرماتے ہیں عالموں کی باتوں کی توہین مت کرنا، علماء کی بات کی ناقدری مت کرنا. فإن کلامکم دواء، اس لیے کہ ان کی باتیں ہی بیماریوں کا علاج ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں وَكَلِمَاتُكُمْ وَكَلِمَاتَكُمْ ثَمَرَةُ وَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى. یہ علماء ہی ہیں جن کی باتیں وحی الہی کا نتیجہ ہے، کہ یہ وحی الہی کا خلاصہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے کیا پیغام بھیجا ہے، اس کا خلاصہ علماء کی باتوں میں ملتا ہے. اللہ اب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اگر تم نے اس طرح سے علماء کی باتوں کو اپنی روحانیت کی دوا سمجھا اور وحی الہی کا نتیجہ سمجھا اور تم نے عمل کیا تو اب کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں اذا رأیتموہم فکأنکم قد رأیتموہ. اگر تم نے ایسے کامل نبی کے پیروی کرنے والے کو دیکھ لیا تو تم نے نبی کو دیکھ لیا. وہ اجر و ثواب تمہیں ملے گا، وہ فیض ملے گا. اور غوث الاعظم دستگیر فرماتے اسحقوا العلماء المتقین، پرہیزگار علماء کی صحبت میں بیٹھو، پرہیزگار علماء کی سنگت اختیار کرو. غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ لَكُمْ بَرَكَةٌ عَلَيْكُمْ. غوث پاک فرماتے اس لیے کہ متقی علماء کی صحبتیں تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے، تمہارے لیے برکت ہی برکت. یہ تو مشک بیچنے والے ہیں، یہ تو عطر بیچنے والے ہیں، ان کے پاس وحی کا اور نبوت کے سینے کا علم ہے. سمجھو علم، ان کی سنگت میں بیٹھو تو تمہیں مشک سے زیادہ خوشبو محسوس ہو. یہ کلمات دیکھو غوث پاک. غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں وَلَا تَصْحَبُوا الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِمْ. ان مولویوں کی صحبت میں مت بیٹھنا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ان کی صحبت میں مت بیٹھنا. فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ لَهُمْ شُؤُمٌ عَلَيْكُمْ. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب ان کی صحبت میں تو بیٹھے گا تو تو محرومی کے قریب جائے گا. جو علم پر عمل نہیں کرتا ایسے عالم کی صحبت میں مت بیٹھو، اس عالم دین کی صحبت میں بیٹھو المتقی جو پرہیزگار دین کا. اب یہ غوث پاک کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ نوٹ کر لینا، یہ اس کو سننا اور لکھ لینا اور عمل شروع کر لو کل سے اس پر. ہے نا غوث پاک کے ہی تو سارے مرید ہیں، کھا رہے ہیں غوث پاک کا لنگر، نیازیں کر رہے ہیں اور خوب غوث پاک کے نام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. یقین یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، مگر اصل غذا تو یہ ہے نا جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دی ہماری. اس پر کون عمل کرے گا؟ اس پر عمل کر کے کون قادری بنے گا؟ اور اب میں ایک دوسری بات سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں. ایک چیز ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہے انسان کا باطن. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کا باطن تو مانتا ہے مگر ظاہر مخالفت کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا ظاہر عمل میں ہوتا ہے مگر باطن اس کے مطابق نہیں ہوتا. یعنی اس کو آپ یوں سمجھے کہ ایک طرف بندہ جب بات سنتا ہے اللہ رسول کی تو دل اس کا مان جاتا ہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، مگر ظاہر میں اس کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ ہوا ظاہر باطن کے خلاف. اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ظاہر سے خوب عمل کرتا ہے مگر دل میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، دکھاوا ریاکاری مقصود.
تو بھی یہ ظاہر باطن کے خلاف ہو، یعنی دل سے مان کر ظاہری اعتبار سے خلاف ورزی کرنا، یا ظاہری اعتبار سے مان کر کے اس کو دل کے موافق نہ کرنا، دونوں میں ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے۔ اب غوث الاعظم دستگیر ایسے دونوں لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں 8ویں مجلس الفتح الربانی کی سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں انت لسان ورع وقلب فاجر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیری زبان تو پرہیزگار والی ہے مگر تیرا دل فاسق و فاجر ہے، تیرا دل نافرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں لسانک یحمد اللہ تعالی وقلبک یعترض علیہ، تیری زبان تو اللہ کی حمد بیان کرتی ہے پر تیرا دل اللہ پر اعتراض کرتا ہے، تو فیصلوں کو نہیں مانتا اللہ کی۔ جس کی حمد زبان سے بول رہا ہے، دل اس کے فیصلوں پر مطمئن کیوں نہیں ہے تیرا؟ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں ظاہرک مسلم و باطنک کافر، تیرا ظاہر تو اطاعت گزاروں والا، تیرا باطن انکار والوں جیسا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظاہرک موحد و باطنک مشرک، تیرا ظاہر تو توحید پرستوں والا ہے پر باطن تو نے مشرکوں والا بنا رکھا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زہدک علی ظاہرک دینک علی ظاہرک و باطنک خراب، تیرا تو سارا تقوی ظاہری پر ہے اور تیرا تو سارا دین ظاہری پر ہے، وہ باطن کا خراب اور تیرا باطن تو ویران ہے۔ اب جو باطن ویران ہے اس کی کیا مثال دی غوث پاک؟ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں باطن کا خراب کبیاض علی بیت الخلا وقفل علی مزبلۃ۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ تیرا باطن خراب ہے، ویران ہے، اور تیرا معاملہ یوں ہے کہ جس طرح سے بیت الخلا یعنی استنجا کا اوپری حصہ خوب صاف ہوتا ہے اور اندر غلاظت اور گندگی اور نجاست ہوتی ہے، غوث پاک کہتے ہیں تو نے بھی بس اپنا اوپر کا یوں صاف رکھا ہے اور دل میں تو نے ٹوائلٹ کی طرح نجاستیں پر رکھی ہے۔ دیکھو لوگوں کے حالات، جو دین سے دور ہیں وہ تو دور ہی ہیں، میرے محروم ہیں، مگر جو دیندار اور زہد تقوی کے لباس میں ہیں انہیں اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اپنا باطن یہ غوث پاک کے فرمان کے مطابق کا بیاض علی بیت الخلا کی طرح تو نہیں ہو چکا، وقفل علی مزبلۃ۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیرا ظاہر اور تیرا باطن ایسے جیسے کہ ویران کھنڈر پر کسی نے تالا لگا دیا، تو تالا لگا ہوا یہ تالا بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ ہوگا مگر اس میں کچھ ہے نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں بس تمہارا باطن اس طرح سے اور تمہارا ظاہر اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب ایسا ہوگا کہ تمہارا ظاہر یوں اور تمہارا باطن یوں، تو اذا كنت هكذا تخیم الشیطان علی قلبک ویجعلہ مسکنا۔ غوث پاک فرماتا اگر یوں تمہاری ڈبل پالیسی رہے گی کہ تمہارا دل مانتا اور ظاہر عمل کی طرف نہیں آتا یا ظاہر عمل کرتا اور باطن نیک نہیں ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں سمجھ لینا کہ تمہارے دل میں شیطان نے خیمہ لگا دیا ہے۔ شیطان وسوسے ہی نہیں ڈالتا، وہیں بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ تخیم الشیطان علی قلبک ویجعلہ مسکنا، اور اسی کو ڈیرا بنا لیا شیطان نے۔ اب غور کیجیے حالات پر، دیکھیے اب غوث پاک میں آگے مریدوں کو نصیحت، چونکہ ہم بھی تو ان کے مرید، ناکارہ سے بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا بھی سہی پر ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی نہ کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ ہم کچھ بھی ہیں مگر ان کے غلام ہیں، اور اب غوث پاک اپنے غلاموں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ غوث پاک فرماتے المؤمن یبتدئ بالغماز
بعمارة باطنه ثم بعمارة ظاهره كالذي يعمل دارا ينفق على الداخل منها. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا غلام اور مرید وہ ایسے چلے گا جس طرح کوئی مکان بناتا ہے. جب کوئی مکان بناتا ہے تو کیا مکان کا جب ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے اسی وقت وہ دروازے لگا دیتا ہے؟ نہیں، وہ پہلے اندر کا سارا کام کاج کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر دروازہ لگا. پہلے دروازہ لگا دیں گے تو ریتی سیمنٹ اس کے اوپر لگ جائے گا، پہلے دروازہ لگا دیں گے تو کلر لگ جائے گا، اس کے اوپر شو ختم ہو جائے گا. تو وہ کوئی چیز اندر بڑی لے جانی ہوگی تو دروازے کی وجہ سے نہیں لے جا سکیں گے. تو غوث پاک کہتے ہیں کہ جب تم مکان بناتے ہو تو پہلے اندر کا کمپلیٹ کرتے ہو پھر دروازہ لگاتے. غوث پاک فرماتے ہیں المؤمن یبتدئ بالعمارۃ باطنہ. غوث پاک کہتے ہیں میرا غلام اور مرید وہ ہوگا کہ جو مکان پہلے اندر بناتا ہے پھر دروازہ لگاتا ہے. یوں ہی میرا مرید پہلے باطن کو پاک کرے گا پھر ظاہر کی طرف آئے گا. یہ غوث پاک فرماتے ہیں وبابها خراب، یعنی مکان بناتا ہے کوئی تو پورا اندر کا گھر اچھا بچوں گا بھی دروازہ نہیں لگا. غوث پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَبُلَ عِمَارَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَعْمَلُ بَابُهَا. غوث پاک فرماتے ہیں جب عمارت کمپلیٹ ہو جاتی ہے يَعْمَلُ بَابُهَا تو پھر دروازہ لگایا جاتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں هَكَذَا الْبِدَايَةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ. اللہ کو راضی کرنے والوں تم بھی اسی طرح باطن ہی سے سفر کی شروعات کرو. اپنا باطن بغض سے، حسد سے، کینے سے، بدعقیدگی سے اور تمام مہلک باطنی بیماریوں سے صاف کرو اور پھر ظاہر کی طرف آؤ. اب غوث پاک نے یہ چونکہ کہہ تو دیا کہ ظاہر باطن کو اس طرح کر دو، مگر غوث پاک جانتے تھے کہ جو ظاہر باطن کو ایک کرنے جائے گا اس پر کچھ آزمائش آئے گی. چونکہ اب حکم سنا یہاں مسجد میں کہ حلال کمائی کماؤ. اب ظاہر سی بات ہے وہ حلال کمائی تو تھوڑی آتی ہے، حرام بہت زیادہ آتی ہے، نفس مانتا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے تھوڑی کمائی ہوگی تو تمہیں کچھ دقتیں بھی آئے گی، نفس کے سامنے لڑنا بھی پڑے گا. اسی طرح سے کبھی آپ کی مسجد میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ جو بھی بدعقیدہ ہے اس سے رشتہ مت رکھو، اس سے دور رہو. جو آپ کا دوست بدعقیدہ ہے اس سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھو کہ اس کی بدعقیدگی کے اثرات آپ پر نہ آ جائیں. اب بندہ سوچتا ہے یا مولانا لوگ تو کہتے ہیں ہمیں تو رشتہ رکھنا ہے، دیکھنا ہے سب کچھ. تو اب ظاہر و باطن جہاں ایک کرنے جائے گا کہ جو سنا اس پر عمل کیا، جو سنا اس پر عمل کیا، ظاہر اور باطن دونوں ایک کرنے گئے تو اب کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں لو اطلق الابواب عليك وحملك جميع الاسقار لا يضرك ذلك. غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم نے ظاہر باطن کو ایک کر دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تیرا بگاڑ لے گا، کوئی تجھے نقصان دے دے گا، کوئی تجھے پریشان کر کے تجھے دنیا میں رہنے نہیں دے گا. غوث پاک فرماتے لو اطلق الابواب عليك وحملك جميع الاسقار، اگر تمام دروازے کوئی تجھ پر بند کر دے اور ساری زمین کا بوجھ لا کر تجھ پر ڈال دے لا یضرک ذلک، میں تیرا پیر ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. بل یحفظک فیہ، بلکہ جب تو یوں کرے گا تو رب تیری حفاظت فرمائے گا. یہ فراغی نہ ہو سکتا. ان چیزوں کی طرف توجہ دو اور ان چیزوں کی طرف اپنی طبیعتوں کو مائل کرو. چونکہ یہاں طلباء بھی شریک ہیں تو میں طلباء کے لیے بھی غوث پاک کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں جس میں سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کے حوالے سے بھی بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں.
سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کل من یعمل بعلمه صار بینہ وبین اللہ تعالی باب یدخل قلبه منه. غوث پاک فرماتے ہیں جب تم اپنے علم پر عمل کرو گے تو ایک دروازہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان بند ہے، مگر جب تم اپنے علم پر عمل کرو گے تو تمہارا دل اس دروازے سے اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جائے گا. تمہارا دل وہاں ہو جائے گا، تمہارا دل داخل ہو جائے گا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں وما انت یا عالم مشتغل بالقال والدین وجمع المال. غوث پاک فرماتے ہیں اے مولوی تو بس باتیں کہنے میں اور جھگڑوں میں اور تو مال جمع کرنے ہی میں لگا ہے، یعنی عمل کب عمل کرے گا؟ عمل کب کرے گا؟ تو صرف باتیں ہی کرتا ہے، عمل کب کرے گا اپنے علموں پر؟ اور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں سن، اگر تیرے پاس علم ہے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. خدا کی قسم میں اللہ کا کس زبان سے شکر ادا کروں؟ اس پرفتن دور میں برستے بارش کے قطروں کی طرف اتنے آ رہے ہیں اور لوگ اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. اگر ہمارے پاس علم نہ ہوتا تو ہمیں بھی کیا پتا چلتا؟ وہ کل انعام کی طرح وہ گھومتے رہتے جانوروں کی طرح، تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا. علم نہیں ہے تو اب اس کے پاس کیا ہے؟ اب غوث پاک فرماتے ہیں اذا اراد اللہ تعالی بعبد من عباده خیرا علمہ، کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے علم دیتا ہے، اور پھر ثم الہمہ العمل والاخلاص، پھر اللہ اس کو عمل اور اخلاص کی بات بتاتا ہے. تجھے علم دیا اب عمل بھی کرو اخلاص کے ساتھ. اب یہاں میرے پاس 29 صفحہ تک سامنے ہے الفتح الرحمانی، میں نے صرف 2 صفحے آپ کے سامنے پڑھے. میں نے کل بھی بڑھیلی میں کہا تھا کہ میں اتنے دنوں سے تقریر کر رہا ہوں مگر اپنے غوث پاک کے یہ چنے ہوئے فرامین پورے نہیں سنا سکتا. اور غور کرو اس چیز پر. سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کہ تمہارا جسم کمزور ہے اور تم اس کو طاقت دینا چاہتے ہو، یا تمہارا جسم کمزور نہیں ہے پھر بھی تم اس کو اور زیادہ طاقتور بنانا چاہتے ہو، تو تم مارکیٹ سے پھل خریدتے ہو. اور جب تم پھل خریدتے ہو تو پھل خریدتے وقت تم 3 چیزوں کو دیکھتے ہو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پہلا تو تم اس کا چھلکا دیکھتے ہو، اس کا چھلکا ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، چونکہ بعض ماہرین ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھلکے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے یا کیسا ہے. غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں چونکہ تمہیں جسم کی کمزوری دور کرنی ہے یا تمہیں جسم کو اور زیادہ طاقتور کرنا ہے تو تم پھل خریدتے ہو اور پھلوں کا پہلے چھلکا دیکھتے ہو. اور جب چھلکا ٹھیک ہوتا ہے تو تم سوچتے ہو کہ اس پھل کے اندر جو مغز ہے وہ طاقت دینے والا ہے یا صرف پیٹ بھرنے والا ہے. تو جب تم دیکھتے ہو کہ اس چھلکے کے نیچے جو مغز ہے نا وہ وٹامن ہے اس میں طاقت دینے والا، تو پھر آپ یہ غور کرتے ہو کہ اس مغز میں تیل ہے کہ نہیں. اگر پھل کے اندر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو تو اے لوگو تم اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے وہ پھل نہیں خریدتے. یا تو چھلکا ٹھیک ہے نہیں تو بھی تم نہیں خریدتے، یا اس کا مغز ٹھیک نہیں تو بھی تم نہیں خریدتے، یا اس مغز میں تیل نہیں تو بھی تب بھی تم اس کو نہیں خریدتے. غوث پاک فرماتے جب یہ تینوں چیزیں ایک پھل میں پوری ہوتی ہیں کہ چھلکا بھی ٹھیک ہے، مغز بھی ٹھیک ہے، اس میں تیل بھی کمپلیٹ ہے، اب یہ پھل جو کھائے گا کمزور ہوگا تو توانا ہو جائے گا اور توانا کھائے گا تو مزید طاقتور ہو جائے گا. غوث پاک فرماتے یہ تو تمہارے جسم کو طاقتور بنانے کا پھل ہے، میں
تمہارے لیے روحانیت کا پیر ہوں تو میں تمہاری روح کو طاقتور بنانے کا پھل دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے وہ پھل یہ ہیں کہ ایک پھل تم نے خریدنا ہے، اس پھل کے چھلکے کا نام علم ہے، اور اس چھلکے کے اندر مغز کا نام عمل ہے، اور اس مغز میں موجود تیل کا نام اخلاص ہے۔ اگر علم، عمل اور اخلاص والا پھل تم نے کھانا شروع کر دیا تو پھر سمجھو تمہاری روحانیت طاقتور ہو جائے گی، تمہاری روحانیت کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے نسخے ہیں جو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم غلاموں کو، مریدوں کو عطا فرمائے ہیں۔ ان کی طرف آؤ، طبیعتوں کو مائل کرو۔ اور یہ تو چند لوگ بیٹھے ہیں، مگر میں نے تو اپنی بات جو کہنی تھی، ہزاروں بیٹھتے تو بھی میں یوں کہتا، 5 بیٹھے ہیں تو بھی میں یوں کہہ رہا ہوں، مگر میں آپ کو بار بار یہ چیز کہتا رہتا ہوں کہ آپ تو الحمدللہ بیٹھتے ہیں، مگر آپ کا فرض اسی پر بس نہیں، آپ دعوت ہیں۔ مجھے ایسا کیوں نہیں لگتا کہ 2-5 بااثر لوگ مغرب کے بعد باہر کھڑے ہیں، چلو اندر بیٹھو، کہاں جا رہے ہیں، کیا کام ہے، بیٹھو تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات سنو۔ اب معاشرے میں یہ حدیث پاک میں ہے نا، سرکار فرماتا ہے اگلی امتوں میں ایک مثال سرکار نے بتائی کہ کشتی میں لوگ سفر کرنے کے لیے نکلے اور کشتی 2 منزلہ تھی۔ نیک لوگوں نے کہا کہ ہم اوپر والی منزل میں رہیں گے کشتی، اور بوڑھوں کو نیچے رکھ دیا۔ اب یہ بوڑھے جب پانی ختم ہوگا اوپر والوں کے پاس مانگنے گئے تو یہ تب تک کچھ معام لوگ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس مت آؤ، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے۔ اب وہ تھے تو برے کلاڑا اٹھا لیا کہ کشتی بھی تو پانی پہ چل رہی، ایک تختہ توڑ دو پانی آ جائے گا، بھی نہیں۔ کلاڑا اٹھایا انہوں نے، تختہ توڑنا چاہتے اوپر والے بھاگ کے آئے نیچے، اور کہا بھائی کشتی مت توڑنا، تم ہی نہیں ڈوبو گے ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ ہاتھ پکڑ لیا اور پانی نہیں دیا۔ اگر آج معاشرے کے اندر ان برائی کرنے والوں کے ہاتھ نہیں پکڑے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے وہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گی؟ تو ہماری ذمہ داری صرف اپنی اصلاح نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، اپنے علاقے والوں کی، اہل ایمان کی، سب کی اصلاح کی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کرو اس چیز کی۔ یہ اجتماع بہت اہم ہے اور بہت معنویت رکھتے ہیں۔ دور دور بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش مزے تھے اور قریب بیٹھے ہوئے لوگ محروم رہتے، اس کو سمجھا۔ سرکار غوث پاک کی فراہمی پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم و عمل کا اخلاص دولت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ظاہر باطن اپنی مرضی کے مطابق یکساں کر دے، اور اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کا ہمیں سچا غلام بنائے۔ السلام علیکم۔